الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مختصر سی زندگی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ مختصر سی زندگی بہت عارضی اور چھوٹی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس زندگی کو آخرت میں ہمیشہ کے آنے والی زندگی کے لیے اس کو برباد نہ کرو۔ اس کی رنگینیاں، اس کی جو رونقیں، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ جب بنانے والے نے اس کو رحمت کی، کرم کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو ہم اس کے پیچھے ایک آنے والی بہت بڑی زندگی کو اپنے اس کو خسارے میں لے جائیں تو یہ ہماری اپنی ہی کم عقلی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے ہمیشہ کی جو آنے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ جتنی زندگی ہے یہ ہمارے آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ نے فرائض لگائے ہیں، کلمہ ہے ہم نے پڑھ لیا، نماز ہمارے اوپر فرض ہو گئی، روزہ ہم نے سال کے بعد 1 مہینے کے لیے رکھنا ہے، تو ہم صاحب استطاعت ہے، مال موجود ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہے، مال موجود ہے اتنا کہ حج فرض ہے تو پھر ہم نے حج بھی ادا کرنا ہے۔ تو اب ہمارے اوپر جہاد بھی میرے بھائیوں فرض ہے۔ تو جب جہاد کا حکم آ جائے، جب جہاد ہمارے اوپر، جہاد کی ضرورت آ جائے، جہاد ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو جہاد تو ہم بعد میں کریں گے۔ تو ہم اب تو فرض نماز کے اوپر نہیں آ رہے، فرض نماز کے اوپر ہم آ جائیں گے تو ہم پورے کے پورے دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جیسے رمضان شریف گزرا ہے، مسجدیں بھر گئیں، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جو ہی عید کا چاند نظر آیا مسجدیں خالی ہو گئیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ ایک میں ایک چاند دیکھ کر یہ مسجدوں کو بھر دیتا ہے اور یہ دوسرا چاند دیکھ کر مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک مہینے کے لیے ہمیں نماز نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، نماز تو وہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے اندر، کربلا کے میدان کے اندر اپنی ساری کی ساری نسل کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ نماز اتنی ضروری ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہو، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، سب کی یہ فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، اور ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی کے اندر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے وہ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کے اوپر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی بلند و بالا عمارت کو قائم رکھنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔